السلام علیکم یار عبداللہ، آپ نے ابھی تک لائٹنگ کیوں نہیں لگوائی؟ 2 دن رہ گئے ہیں 12 ربیع الاول میں۔ بھائی جان آج میں بہت مصروف تھا، آج میں بھول گیا ہوں، صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ دیکھو ہمارا مذہبی گھرانہ ہے، اگر ہم ان کاموں میں دیر کریں گے تو عام لوگ تو ویسے ہی دین سے دور ہو جائیں گے۔ بھائی جان لائٹنگ نہ کرنے سے بندہ دین سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹے، تم نے یہ کیسی بات کر دی یار؟ تم تو حافظ ہو، تمہیں ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی جان یہ لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ فضول خرچی ہے، اور ایسے کام کرنے سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی آپ کو دین اس لیے نہیں پڑھایا کہ آپ پڑھ کر ہمیں سمجھانا شروع کر دیں؟ ہمیں پتہ ہے دین کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری مسلک کی روایت بھی ہے، اور اگر یہ کام غلط ہوتا تو کیا ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے؟ بھائی جان یہ تو آپ نے پھر وہی بات کر دی جیسے مشرکین کہتے تھے قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہ یہ کام ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے آئے تھے۔ تو بھائی جان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بڑوں کی اس پہ مہر لگنا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، بلکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس پہ نبی علیہ السلام کی مہر لگا ہونا ضروری ہے۔ مطلب اب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے بڑے غلط کرتے آئے ہیں؟ بھائی جان جس معاملے میں ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر ہم اپنے بڑوں کی بات کو مانیں گے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو نہیں مانیں گے تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر تم نے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نہ کی وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو تمہارے اعمال جو ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یار چھوٹے، تمہیں پتہ کسی چیز کا ہے نہیں، ایویں فضول میں بحث کر رہے ہو۔ بھائی جان اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو قائد صاحب کے ساتھ تو آپ کی دوستی ہے نا، وہ تو صاحب علم آدمی ہے، چلائیں ہم قائد صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ چلو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، آپ انہیں کال کرو، ہم ابھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ چلے میں پھر قائد صاحب کو کال کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ عمر بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے، میں گھر ہی ہوں، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں۔ السلام علیکم۔ جی عمر بھائی آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، کیا ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں بیٹھے۔ جی عمر بھائی خیریت سے آنا ہوا؟ قائد صاحب پچھلے کئی دنوں سے ہمارے گھر میں نا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کافی بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں کی بڑی رہنمائی کی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کے اندر میں ان کے اشکال کو دور نہیں کر سکا، اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ جی یہ ہمارے بھائی، ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی جان آپ کے جو بھی سوالات ہیں اب ہم قائد صاحب کے پاس آ چکے ہیں، اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی عثمان صاحب سوالات کریں، کیا ہیں آپ کا سوالات؟ قاری صاحب ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا سنت ہے۔ پیارے بھائی سنت ہونے کے لیے پیارے نبی علیہ السلام سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے، جس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 400 سال بعد وجود میں آئی ہے، تو یہ سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ سنت نہیں، بدعت ہے۔ قاری صاحب چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، برا کام تو نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہے، اس کا ثواب تو ملے گا نا۔ پیارے بھائی کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ قاری صاحب یہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں۔ پیارے بھائی سچی محبت کرنے والا ہر وقت اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، کسی ایک دن کو خاص کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور ہر روز اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیج کر ان کو یاد کیا کریں۔ قاری صاحب یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ ہی ہے۔ پیارے بھائی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرتے ہوئے کرنا چاہیے، نہ کہ شریعت کی مخالفت کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں کہ جو لوگ انبیاء سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अताअनी दखल अल-जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाब, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी, मगर वो लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे जिन्होंने जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दिया। सहाबा बड़े हैरान हुए, पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो जन्नत के अंदर जाने से भी इनकार कर देंगे? तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अताअनी दखल अल जन्नह, जिसने मेरी इताअत कर ली वो जन्नत के अंदर जाएगा, व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दिया। तो मेरे भाई, शरीयत से हट कर कोई काम करना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी है, और नाफरमानी करके हम जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं। तो हमारा हक ये बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलाकर बसर करें। जी भाईजान, अब कोई और सवाल तो नहीं आपके जहन में? आपके सारे इश्काल दूर हो गए? जी जी छोटे उम्र भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कारी साहब के पास ले आए और कारी साहब ने हमारे सारे इश्काल दूर कर दिए।